الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. میں سب سے پہلے دارالخیر دریام کے ڈائریکٹر شیخ ممتاز القادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی آپ کے ہمنوا ہیں ان سبوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے جو شروعات کی تھی اس کا پھل ابھی سامنے جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جتنے بھی بچے شریک ہوئے ہیں ان کے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کو اس چیز کے لیے تیار کروایا اور یہاں تک لے کے آئے یا پھر وہ اپنے نہ آگے وہ بھجوائے. تو میں آج اس پروگرام کے ذریعے اس چیز کو محسوس کیا کہ شاعر جو کہتا ہے کہ پھینکے ہوئے پتھر کی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط ہے کہ انہیں سلیقے سے سنوارا جائے. تو ہمارے بچے بالکل کوڑا ہے، خالی کاغذ کی طرح ہے. تو ان کو سنوارنے کی، سجانے کی جس طریقے سے پتھر کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے اور سنوارنے کے بعد ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ہمارے بچے ہیں اور بچے کو جو سنوارا جاتا ہے اس کے لیے اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ کسی چیز کو بغیر علم ہم اور آپ نہیں سنوار سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے جو پہلی وہی جو نازل کی تھی تو اس میں لفظ اقرا وارد ہوا ہے اور اقرا کی مطلب ہے ایجوکیشن اور تعلیم. تو اس تعلیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جس تعلیم کو سب سے پہلے فرض کیا، یعنی ہر ایک انسان کو سیکھنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسی تعلیم ہے جس کا سیکھنا بالکل فرض ہے. بغیر سیکھے ہوئے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اسی کی بنیاد شیخ ممتاز القادری صاحب کے توسل سے یہاں رکھی گئی تھی دارالخیر مدرسے کے نام سے، اور وہ دن و رات محنت کر کے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اس لائق ہو کہ اسلام کی صحیح تعلیم اپنی زبان کے ذریعے ان کی چاہنے والوں کو، اس لیے کہ آج انسان نیت تڑپ رہی ہے اور انہیں ضرورت ہے کہ انہیں صحیح سمت دکھایا جائے. تو اسی سمت کو دکھانے کے لیے بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی یہاں حفظ بھی کرائی جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں کہ جس سے بچے اس پروگرام میں شریک ہو اور شریک ہونے کے بعد ان کی دلچسپی بھی بڑھے کہ میں اس تعلیم کو سیکھوں. اس موقع سے میں جب حکم کی جگہ پر بیٹھا تھا تو آپ میں کنفیوز ہو گیا کہ آج جو مدارس بڑے بڑے مدارس ہیں اس میں ثانویہ اسٹینڈرڈ کے جو طالب علم ہوتے ہیں، جیسے نرسری جیسے پرائمری اسٹینڈرڈ کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اپنی معافی زمین کو جو ادا کر رہے تھے نا، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی. ایک موضوع تھا کہ کامیابی ہمیں محنت سے ملتی ہے، تقدیر بھی ہے، لیکن تقدیر اس میں بھی شرط ہے کہ جب تک ہم نہیں کریں گے وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. اور ہمارے اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے. تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر کے رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی ہے. اللہ نے تقدیر کو جو لکھا، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا انجینئر ہے اور وہ ہمارے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا تھا اور اسی علم کی روشنی میں اللہ تبارک
بچے ہم لوگوں کو ابھی وقت ہے کہ کچھ حاصل کریں. کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت شرط ہے. اور ابھی جو حالات ہو رہے دنیا کے اس وقت اس حالات میں اس تعلیم کی از حد ضرورت ہے. آپ آئے دن اس طرح کے اخبارات میں خبریں پڑھتے ہوں گے یا سوشل نیٹ ورک کے ذریعے وہ خبریں ہم اور آپ تک پہنچتی ہوگی. تو شرط ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور سیکھیں کہ کیسے جب تک کہ محنت نہ کریں. اور اس کے بعد یہ ہماری ضروریاتی زندگی جہاں بہت ساری ہے ان ضروریاتی زندگی میں تعلیم کا سب سے پہلا مقام اور مرتبہ ہے. تو وہ تعلیم کیسے دلوائی جائے اس کے لیے انتظامات کیا کیا جائے. آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس تعلیم کے نام پر کسی کے دستک پر جو آواز دیتے ہیں تو انہیں یہ چیز کیا معلوم ہے. آج ایک آدمی اپنے بچے پر یومیہ 500 روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی دینی تعلیم کے لیے اگر 100 روپئے اگر وہ فکس کرنا چاہے تو انہیں یہ ہمت نہیں ہوتی چاہے وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اس میں اس تعلق سے کام کر رہا ہے آپ ان کی بھرپور رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون کریں. کیونکہ آج جب ہم تعاون کریں گے تو یہی چیز ہے جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ چیز ہمارے صدقہ جاریہ ہوگی اور یہ چیز ہمیں آخرت میں کام آئے گی. اگر کوئی شخص ایک بچہ کو حافظ بنا اس کا مقام مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس پر بیٹھائے گا اور جنت میں اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں. ٹھیک ہے ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں بن سکے یا پھر ہماری توجہ اس میں نہیں رہی ہم کسی بھی بچے کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے جہاں اس طرح کا نظام ہے وہاں پر جا کر کے کہ اس بچے کو حافظ قرآن بنانے کے پیچھے ادارہ کا کیا خرچ ہوتا ہے آپ اس میں شیئر کیجیے. اور اگر آپ کے خرچ سے وہ بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اس کا سلسلہ اگر قیامت تک باقی رہتا ہے ان کے شاگردوں کے ذریعے تو آپ کی جانے کے بعد اس کے بدلے میں قیامت تک بھی آپ کو ملتی رہے گی. اور پھر اس کی نیکی جو قیامت کے دن نظر آئے گی اس کو دیکھ کر کے آپ فخر کریں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ دارالخیر جو کام کر رہا ہے اس میں اپنے مشوروں کے ساتھ ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میری باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين